السلام علیکم، میں حکیم علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں علی حسن دواخانہ۔ کچھ عرصہ سے ہوا میں نزلہ، زکام اور کھانسی کا جراثیم پھیلا ہوا ہے اور اس سے دیگر افراد بھی متاثر ہوتے ہیں۔ جب کوئی متاثرہ شخص لگاتار کھانستا اور چھینکتا ہے تو اس کی وجہ سے دیگر افراد میں بھی یہ مسئلہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے گلا خراب ہو جاتا ہے، کھانسی شروع ہو جاتی ہے، جسم میں تھکاوٹ اور کمزوری ہو جاتی ہے اور ساتھ بخار کی شکایت بھی شروع ہو جاتی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے سب سے پہلے آپ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ نے کھانسنا یا چھینکنا ہو تو منہ پر ہاتھ یا رومال لازمی رکھ لیں تاکہ آپ کے منہ سے نکلنے والے چھینٹے دوسرے افراد تک نہ پہنچ سکیں اور اس سے دوسرے افراد بھی بچ جائیں۔ اگر پھر بھی آپ کا گلا خراب ہو جاتا ہے یا کسی بھی قسم کا آپ کو انفیکشن ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ آپ کو مسئلہ کس نوعیت کا ہے۔ اگر آپ کو خشک کھانسی ہو رہی ہے اور کھانستے ہوئے آپ کو بلغم نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے آپ کو سردی کی وجہ سے یہ مسئلہ بن گیا ہے۔ سردی کی وجہ سے ریشہ اندر جم جاتا ہے اور باہر نہیں نکلتا۔ یہ بہت ہی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ مریض مسلسل کھانستا رہتا ہے اور کھانستے کھانستے سینے میں درد اور جلن کا ہونا بھی شروع ہو جاتا ہے، لیکن یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس سے بچنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے جب بھی پانی استعمال کرنا ہے تو نیم گرم پانی کا استعمال کرنا ہے۔ اس سے آپ کے پھیپھڑوں کو ہیٹ ملے گی اور آپ کی بلغم آہستہ آہستہ پگھل کر باہر آنا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ اس سے متاثر ہو چکے ہیں تو آپ نے نیم گرم پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال کر غرارے کرنے ہیں۔ اس سے آپ کے گلے کی خراش ٹھیک ہو جائے گی، گلا نرم ہو جائے گا اور اگر گلا پکا ہوا ہے تو یہ بھی انشاءاللہ تعالی اس سے ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ چند آپ احتیاطی تدابیر کر لیں۔ ایک چیز آپ نوٹ رکھیں کہ سب سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کو بلغمی کھانسی ہے یا خشک کھانسی ہے۔ بعض دفعہ بلغمی کھانسی بھی اسی طرح معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو خشک کھانسی ہے، کیونکہ بلغم جم جاتی ہے اور باہر ہی نہیں آتی۔ تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کو بلغمی کھانسی ہے یا خشک کھانسی ہے؟ تو خشک کھانسی میں آپ کو غوطہ لگے گا، اس میں آپ کا سر بھاری نہیں ہوتا یا پھر آپ کی سماعت کم نہیں ہوتی۔ جبکہ بلغمی کھانسی جو ہے اس میں اگر بلغم باہر نہیں بھی آ رہی تو آپ کا سر بھاری ہوگا، آپ کو اس جگہ پر بوجھ محسوس ہوگا اور کانوں کی سماعت بھی کم ہو جائے گی، کیونکہ ریشہ جم جاتا ہے، اس کی وجہ سے سننے میں بھی کمی آتی ہے، سر بھی بہت زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ اور اکثر جو خشک کھانسی ہے یہ سردیوں میں ہوتی ہے اور بلغمی کھانسی زیادہ تر گرمیوں میں ہوتی ہے، لیکن جو سردیوں میں بلغمی کھانسی ہوتی ہے اس کا ریشہ جم جاتا ہے۔ اس لیے اس کی تشخیص کے لیے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ بلغمی کھانسی کو پہچاننے کے لیے دو ہی چیزیں ہیں، ایک تو آپ کے کانوں کی سماعت کم ہو جائے گی اور دوسرا اس جگہ پر آپ کو بوجھ محسوس ہوگا۔ تو یہ بلغمی کھانسی کی علامات ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیں اور خاص طور پر ہائی بلڈ پریشر اور ہائی شوگر کے مریض بہت زیادہ احتیاط کریں اور اس سے بچیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔